اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تدریس قرآن کے سلسلے میں قرآن مجید کی آخری دو صورتوں سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الفلق مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں اور اس کا موضوع کائناتی سطح پر راہ توحید میں رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ صورتوں میں پڑھتے آئے ہیں اور توحید اور اعلیٰ فکر سے متعلق پڑھا تھا، اب اس اعلیٰ فکر کی رہنمائی کے لیے ان آخری 2 صورتوں میں رہنمائی کی گئی ہے۔ سورۃ فلق میں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کے، اس فکر کی حفاظت کے لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے کائنات کے حوالے سے کہ کائناتی نظام کے اندر اللہ کی ذات رب الفلق ہے۔ مختلف چیزیں پھٹتی ہیں، بکھرتی ہیں، اس سے مزید چیزیں نکلتی ہیں۔ کائنات کے اندر ایک توسیع چل رہی ہے، پھیلاؤ چل رہا ہے، تو وہ فلق کے نتیجے میں ہے۔ اس سارے نظام کا جواب ہے جو دنیا فلق پر تو گفتگو اور بحث و مباحثہ کرتی رہتی ہے، لیکن اس فلق کو کنٹرول کون کرتا ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا توحید کا تعلق بھی کائنات کے اندر مرکزی نوعیت کو متعین کرنا ہے کہ کائنات کی مرکزی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، کوئی اندھی بحری قوت نہیں ہے۔ ہم اس ذات کی پناہ میں آتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے، مخلوق کا جو بھی شر ہے، اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے شر کا باعث ہیں جو چیزیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی جگہ پر افادیت ہو، نفع ہوگا یقیناً، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو شر مطلق ہو، صرف شر ہی شر ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شر نسبتی ہوتا ہے، تو ہماری نسبت سے جو بھی شر ہے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں موجود رہیں تو فائدہ ہوتا ہے، غائب ہو جائیں تو نقصان ہوتا ہے۔ تو ان غائب ہو جانے والی چیزوں کے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے کہ وہ غائب نہ ہوں بلکہ موجود رہیں۔ اگر وہ غائب ہو گئیں تو ان کی عدم موجودگی سے جو شر پیدا ہو سکتا ہے ان سے محفوظ رہیں۔ اس طرح جو گروہ کے اندر پھونکیں مارنے والی ہیں ان کے شر سے، کہ معاشرے کے اندر بہت سے گروہ ہوتے ہیں جو انسانوں کی سوچوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں، ان کے عقائد پر، ان کے نظریات پر، ان کے ارادوں پر، ان کے عزائم پر، ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ جیسے موجودہ دور کے اندر ہمارے گرد و پیش جتنا بھی افواہ سازی کا ایک نظام بنا ہوا ہے، افواہیں ہر وقت پھیلتی رہتی ہیں،
اس میں ہمارا میڈیا کام کرتا ہے، ہماری اخبارات اس میں کام کرتے ہیں، مختلف گروہ کام کرتے ہیں، مختلف جماعتیں کام کرتی ہیں، کوئی سیاست کے نام سے، کوئی مذہب کے نام سے، یہ سارا کا سارا جتنا بھی ایک نظام بنا ہوا ہے یہ نفاذات کا ہے، پھونکنے کا ہے۔ ایک جگہ سے پھونکا جاتا ہے، پھر ہر جگہ تک وہ پھونک چلنے لگ جاتی ہے۔ تو ان کے شر سے پناہ مانگنی ہے، اور حاسدین کے شر سے پناہ مانگنی ہے کہ جب وہ حسد کریں، کیونکہ ہمارے گرد و پیش حاسدین ہیں، ان کے شر سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو گویا یہ پوری کائنات کے حوالے سے جو چیزیں اس فکر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، ان تمام سے پناہ کے لیے ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان کے شر سے، ان تمام چیزوں کے شر سے ہم بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو ہمیں ان تمام چیزوں کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا خالق و مالک وہی ہے۔ ہم اپنی نسبت سے جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہم ان کے شر کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے، اس کی 6 آیات ہیں۔ اس کا موضوع انسانی سطح پر راہ توحید میں رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الناس کے اندر اب یہاں پر انسانی معاشرے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی ملوکیت کی پناہ میں آتے ہیں۔ جو دنیا میں جتنے گروہ، جتنے لوگ ساری دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور اللہ کی ربوبیت میں شریک ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ کی ملوکیت میں شریک ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو انسانوں کی، جو اللہ سے محبت ہے، جو عدم شراکت ہے، انسانوں کی اللہ سے محبت میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، اس طرح شریک ہو جاتے ہیں کہ ان کے عقائد خراب کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام قوتوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کی بھی بالادستی قبول نہیں کرنی، نہ وسائل میں، نہ اختیارات میں، نہ دل کے حوالے سے تعلق میں۔ عبادت میں وحدہ لا شریک ہی خدا کو ماننا ہے، ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وسائل پر ملکیت کے اعتبار سے یا اختیارات کے حوالے سے، فیصلوں کے اعتبار سے وہی وحدہ لا شریک ہے، اور لا شریک ہونے پر ہمارا ایمان اس ذات کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ذات ہماری حفاظت کر سکتی ہے، کر رہی ہے، اس لیے ہم اس ذات کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر حملہ ہوتا ہے وسوسے کے ذریعے، جو بھی ہم سے متعلق چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر وسوسے کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے
کہ انسان سیاسی حوالے سے کسی کو با اختیار دیکھتا ہے تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں رابطہ کر لیا جائے کہ اس کی بات مان لی جائے، اس کی طرف سے جو قانون بنا ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ کسی کو وسائل پر قبضہ کرتے دیکھتا ہے تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا جائے، اس سے کوئی تعاون ہی لے لیا جائے، اور اس طرح عبادات کے حوالے سے آدمی کے ذہن میں وسوسہ آ جاتا ہے، دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے رجوع کر لیں، اس کے سامنے جھک جائیں، یہ بڑے لوگ تھے، یہ بڑے لوگ ہیں تو یہ اللہ سے رابطہ کروا دیں گے، وسیلہ بن جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے وسوسے، ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ ہم وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو چھپ کر حملہ کرتے ہیں انسانی دلوں کے اندر، چاہے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، تو سورۃ ناس میں بھی اس مضمون میں جو اللہ کی صفات ذکر کی گئی ہیں بالکل وہی سورۃ فاتحہ کے اندر بھی ذکر کی گئی ہیں۔ وہاں رب العالمین کا ذکر تھا تو یہاں رب الناس کا کہا گیا، وہاں پر مالکی یوم الدین کا ذکر کیا گیا، یہاں مالک الناس کا ذکر کیا گیا، یہاں الہ الناس کا ذکر ہے، وہاں ذکر کیا گیا الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو گویا قرآن حکیم اس مرکزی فکر کی وحدت فکری، وحدت عملی اور وحدت معاشی و سیاسی کے جتنے بھی پہلو ہیں، ان سب کی مرکزیت ایک ذات میں مان کر اس ذات کے مقابلے پر جتنی بھی مقابل قوتیں ہیں، مقابل افکار ہیں، ان کو رد کرنا، اور اس حوالے سے جو بھی تفصیلات تھیں وہ قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کی، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تمام چیزوں کے شر سے، وسواس سے، خناس سے، ہمہ قسم کی مضر چیزوں سے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں، ان سب سے ہم صرف ایک ہی ذات کی پناہ میں آ سکتے ہیں، وہی جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور ہم اسی سے ہی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، کہ یہ اس کا جو پس منظر ہے یا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا مشرکین نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ جیسے تمام قرآن نازل ہوا ہے تو یہ بھی اس جادو کا توڑ کیا تھا، تو یہ اب ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہیں کہ ہمیں ہر وقت یہ صورتیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور جنات سے اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے اور ہمہ قسم کے وسواس سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں جو ہیں ان کو اپنے اذکار میں اور ورد میں رکھنا چاہیے۔ یہی قرآن جو ہے ہمارے لیے باعث نجات ہے، باعث فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے کردار اور اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمہ قسم کی شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔